بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ خوش نصیب صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں سپہ سالار مقرر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور شہادت کا واقعہ، اور وہ خوش نصیب صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک عنایت فرمائی، اور اس صحابی کا ذکر کریں گے جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ دوستو، جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے دامن میں پہنچے تو رات گزارنے اور نماز صبح کے بعد مختصر سا خطاب کیا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا، علم حضرت مصعب کو عطا فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالے کا کمانڈر مقرر فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زرہ پوش دستے کی قیادت سونپی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 تیر اندازوں کا کمانڈر بنا کر کوہ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا، اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قابض ہو چکے ہیں، تب بھی تا حکم ثانی تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ دراصل لڑائی کی صورت میں یہ درہ لشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا، جس سے خطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن پلٹ کر اس درے کے راستے حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت سی خواتین بھی آئی تھیں، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کا لمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتری۔ رجز کے بول جو اس نے بولے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے: ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں، ہماری مانگوں میں کستوری ہے اور ہمارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور تمہارے لیے قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہو جائیں گی۔ اس شعلہ آسا رجس نے ایک آگ سی لگا دی اور فوج کا ہر سپاہی کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوستو، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھنے میں عزت ہے، اور بزدلی دکھانے سے کوئی آدمی تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ اس تلوار کو آپ نے بلند فرمایا اور کہا: کون جوان مرد ہے جو اس تلوار کو اس شرط کے ساتھ تھامے کہ اس کا حق ادا کرے گا؟ یہ سنتے ہی بہت سارے بہادر اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑے، جن میں حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم پیش تھے، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو یہ تلوار عنایت نہ فرمائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی نے اس کا حق جاننے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اس کی عطا ادائیگی حق کے ساتھ مشروط تھی۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ لڑنے والا اس وقت تک مسلسل لڑتا رہے جب تک یہ ٹوٹ کر بیکار نہ ہو جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا: میں اس کا یہ حق ادا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے تلوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابو دجانہ پھولے نہ سمائے اور فخری انداز میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ انداز بہت پسند آیا اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ متکبرانہ چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، مگر اس وقت پسند ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ نے سرخ پٹی نکالی اور اس کو سر پر باندھ لیا۔ ابو دجانہ کی اس پٹی کو انصار اصابت الموت کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پٹی۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کر لڑے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً، اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ نسوانی تھی اور وہ عورت ہند تھی، باوجود کہ اس وقت ہند اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور ہر لحاظ سے قتل کی مستحق تھی، مگر ابو دجانہ نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا: میں رسول اللہ کی عطا کردہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین کرنا پسند نہیں کرتا۔ دوستو، جنگ کے آغاز میں ہی کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، اس سے باقی فوج حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا۔
اس لیے فی الفور مشرکین کا علم بردار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمودار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں بولا، ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر دو پارا ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، ان علی اہل اللواء حقا ان یخضبوا الصعدۃ او تندقا۔ علم برداروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے دو حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ جانے کیا بجلیاں بری ہوئی تھیں حمزہ و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے دست و بازو میں، ان کی تلواریں فولادی خدوں اور آہنی زروں کو بے درے کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھیں۔ ان دو کے علاوہ حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بہت سے جان بازوں نے یکے بعد دیگرے مشرکین کے کئی علم بردار خاک و خون میں لٹا دیے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جا سکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا اور اس سلسلے میں اس حد تک جان بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علم بردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ لگتا تھا کہ اب مشرکین کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت آ گئی اور چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور مارکا مزید شدت اختیار کر گیا۔ دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن سبا غشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے، ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دستے قضا حرکت میں آیا اور سبا کا ساتن سے جدا ہو گیا۔ دوستو، سبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی ذرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لگے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ آپ لڑکھڑا کر گر پڑے، جان آفری کے سپرد کر دی۔ دوستو، حضرت حنظلہ ابو عامر کے بیٹے تھے۔ ابو عامر مشرکین کا ہمدم و ہم نوا تھا، مگر اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی، مگر آپ کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اچانک مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زد میں آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے اس پر زوردار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ اچانک ایک پہلو سے شداد جھپٹ پڑا اور حنظلہ کو شہید کر دیا۔ دوستو، حضرت حنظلہ کو تاریخ اسلام میں غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لیے اکٹھی کی جا رہی تھیں تو ان میں حضرت حنظلہ کی لاش موجود نہ تھی۔ سب حیران تھے کہ آخر حنظلہ کی لاش کہاں غائب ہو گئی ہے۔ اسی دوران جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ملائکہ چاندی کے برتن لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہوا کہ حنظلہ کو اتنا بڑا مرتبہ کس عمل کے صلے میں ملا ہے۔ چنانچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لڑائی سے صرف ایک دن پہلے حنظلہ کی شادی ہوئی تھی۔ شب باشی کے بعد غسل سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ آج کوہ احد کے دامن میں عشق و وفا کی امتحان گاہ سجی ہے۔ شوق شہادت میں غالباً نہانے کا خیال ہی نہ رہا اور اسی حالت میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑے اور شہید ہو کر من کی مراد پا گئے۔ چونکہ شہادت سے پہلے غسل نہیں کر سکے تھے، اس لیے ملائکہ نے آپ کو فضا میں نہلا کر ایک انوکھے اعزاز سے نواز دیا اور آپ کا لقب غسیل الملائکہ
یعنی ملائکہ کا نہلایا ہوا پڑ گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔